مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا سوال ہے کہ یہ تین چیزیں میں نے الگ الگ حضرت علی سے کیوں منسوب کی ہیں کہ میں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہا ہوں، میں انہیں علیہ السلام بھی کہہ رہا ہوں، میں انہیں کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہہ رہا ہوں۔ علیہ السلام مجھے اور ناموں کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا مجھے صحابی اور صحابیات کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن کرم اللہ وجہ الکریم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید وہ جداگانہ طور پہ ان کے لیے۔ تو ان تینوں کلمات کا معنی اور میننگز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ عام طور سے یہ بولا جاتا ہے، اور مطلب جب ایک چیز سمجھ کے بولی جائے تو مزہ الگ ہوتا ہے، اور عقیدت میں بولی جائے اور پتہ نہ ہو ایک بات الگ ہوتی ہے، بہت زبردست بات۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا بات ہے! صحابہ کرام کے بارے میں آیا، اور اہل بیت اجمعین، صحابہ کرام سب اس میں اسی زمرے میں آتے ہیں، اور جب بات ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے رضا حاصل کر لی، اللہ سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اس میں علی کو کیا مقام ہے وہ ہم نے کل ویسے بھی ڈسکس کیا، ان کی فضیلت، ان کا صحابہ میں مقام، نہ صرف صحابہ میں مقام، ان کا اہل بیت کے اندر جو مقام ہے، اور سب سے بڑا ان کا مرتبہ کہ حضور علیہ السلام کی آل کا ان کے ذریعے سے چلنا، یہ سب سے ایک تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا یہاں پہ یہ آ گیا۔ دوسرا یہاں پہ کہنا یہ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ حدیث میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے علی تم وجہ اللہ ہو۔ واہ! مجھے لگا اس کا ایک حدیث کا دوسری حدیث کا مفہوم ہے، اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ واہ واہ واہ! تو ایک بہت سی مختلف احادیث کا لب لباب یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرنا۔ پھر وہ خیبر کا موقع، بولا میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اسے رسول سے محبت کرتا ہے، اور کیا وصف ہوگا یا بولے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی واہ! تو کرم اللہ وجہ کریم ایک یہاں سے کانسیپٹ نکلتا ہے۔ دوسرا سلام اللہ علیہ، اس کے اندر آیا تھوڑا اختلاف ہے اہل سنت واقعہ، لیکن بولنا مطلب کہ سلامتی کے لیے بولا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خاص انبیاء کے سلام کے ساتھ بولا جائے، لیکن اچھا میں نے بعض صحیح بخاری میں میں نے پڑھا کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ روایات میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، امام حسن کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ بعد از قرآن سب سے معتبر کتاب تو صحیح بخاری ہے، اور اس کی روایات میں علیہ السلام لکھا گیا ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ میں نے دیکھا۔ بالکل، اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اچھا، ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے کرنا چاہیے، کچھ کہتے نہیں کرنا۔ تو پھر جہاں پہ اختلاف والی بات آتی ہے نا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضائل اور صفات اتنی ہیں کہ اگر ان کو ایک اختلافی چیز طرف اگر روک دیا جائے تو وہی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جس کے شان میں 300 قرآن کی آیت اتر رہی ہیں۔ ابن اساکر نے لکھا کہ 300 قرآن کی آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی حمایت میں ہیں۔ بھائی واہ! اور پھر اس کے بعد کرم اللہ وجہ الکریم ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا صیغہ ہے جو ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اتنا جدا گانا اور اتنا ندرت آمیز ہے کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، یعنی کسی صحابی رسول کو یا کسی بھی اہل بیت کے فرد کو کرم اللہ وجہ نہیں کہا گیا، کرم اللہ وجہ الکریم نہیں کہا گیا۔